40 حدیثیں نماز کے فضیلت کے بارے میں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، کوئی صاحب کہتے ہیں کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ان صاحب نے کہا ہر کلمہ کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ چنانچہ جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی کر لو، یعنی اس کی اجازت فرما دی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجے کو حاصل کر دو اور اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھتے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کر رہے تھے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی عمل کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فضل بن حسن زمری سے روایت ہے کہ زبیر بن عبد المطلب کے 2 صاحبزادیوں میں سے ام حکم یا حضرت جباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ میں اور میری بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ان تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی مشکلوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ قیدی خدمت کے لیے مانگے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خادم کے دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے پہلے ہیں، البتہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد هو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، 1 مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا، تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا سلام کرنے آئی ہوں، اور شرم کی وجہ سے اپنے ضرورت نہ بتا سکی تو یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکتی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ اسوت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے ہی حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس پر سر ٹیکتے تو پیر کھل جاتے، اور جب پیروں کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ لیٹے رہو، اور فرمایا تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا یہ چند کلمے مجھے جبریل علیہ السلام نے سکھلائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے سکھائے میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کر لے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ تینوں کلمے 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں، اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کروں۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہو گئی۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہوگا؟ یعنی اتنے گناہ بھی نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ ان پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ اس کو انہی خیالوں میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلموں کو پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلموں کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ یہ ابن عبان کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میری مدد فرمائیے، میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث عمل الیوم واللیلہ طبرانی اور مضمون زوائد میں درج ہے۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ طبرانی اور مضمون زوائد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیے، یا اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے، میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوائے کوئی نہیں دور کر سکتا۔ یہ طبرانی اور مضمون زوائد کی حدیث ہے۔